کتاب ہے شرح السنہ للبربہاری، چاپ مکتبۃ الغرباء الاثریہ ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، وَكُلَّمَا سَمِعْتَ مِنَ الْآثَارِ، کہتے ہیں ہمارے پاس جتنی اسرائیلیات کی احادیث ہیں کہ آپ کے عقل کے خلاف ہے، مما لم یبلغہ عقلک، ان کا آپ کے عقل کے خلاف ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے 2 انگلیوں میں لوگوں کے سارے دل اس کے انگلی میں واقعاً انگلی ہے، لوگوں کے دل اس کے انگلی میں، یہ انگوٹھے کے درمیان ہے، اس میں بعض میں خنصر ہے، بعض میں ابہام ہے، اس کے یہ بھی عدد بھی نہیں معلوم کہ اس کے 10 انگلیاں، پتہ نہیں کتنے انگلیاں، ٹھیک ہے نا، انگلی ہیں لیکن اس کے اچھا اس کے 2 انگلیوں کے درمیان جو ہے کیا ہے، پورے لوگوں کے دل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آسمان سے نیچے آتا ہے، یوم عرفہ بھی آ جاتا ہے، روز قیامہ بھی آ جاتا ہے، اور جہنم میں اپنا پیر ڈال دیتا ہے، مر بھی نہیں پڑتا کیونکہ ٹائم کم ہے، لیکن یہ سب جو اور ہر والا کرتا ہے دوڑ کے آ جاتا ہے، اور اس کی صورت جو ہے شکل جو ہے آدم علیہ السلام جیسی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا بھی ہے، اور جس طرح کے احادیث آپ جو دیکھیں تو اس کی تسلیم کریں، تصدیق کریں اور تفویض کریں، اور اس کے معنی کو آپ تفسیر نہ کریں۔ فَمَنْ فَسَّرَ شَيْئًا مِنْ هَذَا بِهَوَاهُ أَوْ رَدَّهُ فَهُوَ جَهْمِيٌّ، اور جو بھی اس کے کسی حدیث کو اگر وہ تفسیر کرتا ہے، کہتا ہے اس کا مطلب مثلا ہاتھ کا مطلب ہے طاقت وغیرہ، تو وہ جہمی ہے، وہ کافر ہے، وہ اشاعرہ کو بھی یہ جہمی بولتے ہیں۔ اچھا یہ کیا تھا بھائی، آرام سے دوڑ، اب وہ کبھی کبھی زور سے بھی دوڑتے ہیں نا، اسپیڈ سے دوڑتا ہے ان کا اللہ میاں۔ یہ کتاب صحیح ہے، ابن حبان بترتیب ابن بلبلان ابن بلبان، جلد نمبر 1 ہے، ملاحظہ کریں یہاں پر۔ شیخ میں فرماتے ہیں کہ اس کے سارے احادیث صحیح ہیں، ابن حبان ذمہ داری لی ہے کہ اس کے سب احادیث صحیح ہیں، پھر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر ہے صفحہ نمبر ہے 100 میں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس واکنگ کر کے آتا نا، چل کے آتا ہے، اتیت حرولۃ، تو میں آرام سے دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں، وَإِنْ حَرْوَلَ سَعَيْتُ إِلَيْهِ، اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے آرام سے دوڑ کے آتا ہے تو میں فل اسپیڈ سے، تو پر میں فل اسپیڈ سے دوڑ کے جاتا ہوں۔ ہاں، اور اس ان کے شیخ وہابی شیخ نے کہا تھا حدیث صحیح، اس کی حدیث بھی صحیح ہے کہ اچھا، تو سوال یہ ہے بھائی کہ آپ کے رب تو ہمیشہ دوڑتے ہیں بھائی، آپ کے رب تو ہمیشہ ان کی دوڑ کیونکہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی شخص کوئی نیک مسجد جا رہا ہوتا ہے نا، یا کعبہ شریف کی طرف جا رہا ہوتا ہے، دوڑ کبھی کوئی آرام سے جاتے ہیں، کوئی تیز جاتے ہیں، کوئی فل اسپیڈ گاڑی پہ جاتے ہیں، تو آپ کا رب تو ہر اسپیڈ بہرحال ایک وقت میں ان کیسے ہوتا ہے، یہ ہم سمجھا دیں ذرا۔ اللہ کی توفیق سے آپ نے یہ بات ثابت کر لی کہ ہمارے عقائد قرآن اور حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ نے جتنے بھی چیزیں بیان کی ہیں قرآن سے بیان کی ہیں یا احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے قرآن کی آیات پیش کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ کو آپ نے ثابت کیا، آپ نے احادیث کو پیش کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے مسکرانا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا آپ نے دوڑنا ثابت کیا، وہاں سے اللہ رب العالمین کا جناب آپ نے دیگر صفات کو آپ نے بیان کیا ہے۔ تو بھائی ہمارا جو عقیدہ اللہ رب العالمین کی صفات کے متعلق، اس کو سمجھنا پہلے ضروری ہے۔ آپ نے اپنا عقیدہ تو بتایا نہیں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ پہلے آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ آپ کا عقیدہ اللہ رب العالمین کے مسکرانے کے متعلق کیا ہے، آپ اپنا عقیدہ بتلاتے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کیا ہوا، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہوا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ لما خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ اعتراض آپ کا یہ بھی ختم ہو جاتا ہے کہ ایدی کا لفظ استعمال ہوا، یا کیا لفظ بولا تھا آپ نے، کون سی آیت پڑھی تھی؟ اولم یروا، اولم یروا مما خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون، مما عملت ایدینا انعاما، ایدی کو یہاں ہم تثنیہ کے اوپر ہی محمول کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کے لیے تثنیہ کا لفظ، قرآن کے ہاتھ کے لیے تثنیہ کا لفظ ثابت ہے، لما خلقت بیدی، جمع بھی ثابت ہے، جمع کو تثنیہ کے اوپر ہی جمع محمول تکسیر بھی کریں ثابت ہے، جمع کثرت ثابت ہے، اور جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر انسانوں کے لیے بھی جمع عید کا لفظ جمع کا استعمال کیا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ بہت سارے انسان ہیں نا، بہت سا، وہ پورے انسانیت کی بات ہو رہی ہے نا، ان کے تو پورے انسانیت کے 2 ہاتھ نہیں ہیں، ہر انسان کے 2 ہاتھ ہیں، لوگوں کے تو بہت سارے ہاتھ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو ہم مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توفیق سے، کیسا مانتے ہیں؟ 2 کیوں مانتے ہیں؟ زیادہ کیوں انکار کرتے ہو؟ جی
زیادہ کیوں نہیں مانتے؟ ایک آیت پہ ایمان ہے، دوسری آیت پہ تک کفر ہے، یا کیا؟ اب میری بات نہ اپنی باری بات کیجیے گا. اب جتنا میں نے سوال کیا تو اتنا جواب دینا آپ کے لیے لازم ہے. ہم اللہ رب العالمین کی تمام صفات کو مانتے ہیں، اللہ کے چہرے کو مانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کا مسکرانا مانتے ہیں. جتنے بھی دلائل دیے اللہ کے صاحب نے بالکل ٹھیک ہیں، ہمیں ان کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ کلام نہیں ہے. ہم اسی طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ رب العالمین نے حکم دیا، الذین یؤمنون بالغیب. دوسرے ہم مسلمان غیب کے نہیں اوپر ایمان مانتے. لاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا میرا ہاتھ ہے، ہم مانتے ہیں. کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم کیسا ہے. کیا وہ ہمارے جیسا ہے؟ ہمارے جیسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے جیسا اس کی شان اور اس کی عظمت کے لائق ہے. کتنے ہیں بھائی یہ بولو نا؟ جی کتنے 2 ہاتھ ہیں. اللہ رب العالمین ایدینا. کے 2 ہاتھ ہیں. ایدینا. اور جمع کو تسنیہ کے اوپر محمول کریں گے اللہ یاری صاحب. ایسے ہی تو سر اگر تعویل ہے تو ہر جگہ تعویل کرو. تعویل ہے تو ہر جگہ تعویل کرو نا. جب ایک تعویل کتاب و سنت سے ثابت ہے تو وہ تعویل تو قرآن میں تو ایک ہاتھ بھی ہے نا، ید اللہ فوق ایدیہم، پر اس تسنیہ کو بھی مفرد پہ حمل کرو، اس کا ایک ہی ہاتھ ہے. یہ کہہ دو نا. اگر تم نے 2 کو کیوں لیا؟ پھر ایک بولو ایک ہاتھ ہے، ایک جگہ بولا ایک ہاتھ ہے، دوسری جگہ بولو 2 ہاتھ ہے، تیسری جگہ بولو 10 سے زیادہ. حدیث سے ثابت ہے، نبی کریم ایک کو لیتے ہو دوسروں کو انکار کرتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. وہ کیسے ہیں؟ جیسے 2 ہاتھ دائیں ہیں نا، 2 بقیہ ہاتھ کا نہیں پتہ کہاں ہے. دیگر نصوص ہاتھ تو کہیں ہے. اس بات پہ یہ یعنی کہ تغلیبی طور پر یہ لفظ بول دیا گیا ہے، جمع کا لفظ، ورنہ اللہ رب العالمین کے 2 ہاتھ ثابت ہیں. لما خلقت اگر تعویل کرتے ہو تو ہر جگہ تعویل کرو. بولو پھر اگر آپ تعویل کرتے ہو نا تو ید سے مراد قدرت ہے. تعویل نہیں کرتے تو کوئی تعویل نہیں کر سکتے. اللہ صاحب یہ تعویل نہیں ہے، یہ تعویل نہیں ہے، یہ تفسیر ہے جو اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمائی ہے. لما خلقت بیدی، 2 ہاتھ اللہ رب العالمین کے ثابت ہیں. اللہ رب العالمین کا مسکرانا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. دلائل آپ نے پیش کر دیے، آپ نے میرے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے. لیکن ہم عقائد وہی مانتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں. ان کے علاوہ نہ ہم کسی اور عقیدے کو مانتے ہیں، نہ ہم اس میں تمثیل بیان کرتے ہیں، نہ ان کی کیفیت بیان کرتے ہیں، نہ ہم ان کا انکار کرتے ہیں، اور نہ ہی ان کی کوئی تشبیہ دیتے ہیں. ہم ان کا انکار بھی نہیں کرتے، کوئی تعویل بھی ایسی نہیں کرتے جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تعویل وہی کریں گے جو قرآن و سنت سے ثابت ہے. جو قرآن و سنت سے تعویل ثابت ہوگی وہ تعویل باطل نہیں کہلائے گی، بلکہ وہ تعویل کیا کہلائے گی؟ وہ تعویل حق کہلائے گی. اگلی بات آپ نے اللہ علیہ صاحب آپ نے یہ کہ سمیعت من الآثار کا معنی آپ نے کیا اسرائیلی روایات. اللہ علیہ صاحب سمیعت من الآثار کے اندر وہ لفظ آپ مجھے دکھائیں کہ کس لفظ کا معنی آپ نے اسرائیلی روایات کیا ہے. ہاں جی ٹھیک ہے نا جی. سمیعت من الآثار سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سند کے ساتھ ثابت ہے، جو صحابہ کرام نے بیان کیے، ان کے بعد تابعین نے بیان کیے، تبع تابعین نے بیان کیے، محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو تحریر کیا ہے. اسرائیلی روایات سے مراد وہ روایات ہیں جو بنی اسرائیل سے یعنی کہ منقول ہیں. تو آپ صحیح احادیث کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ احادیث ہیں ان کو آپ اسرائیلی روایات قرار دے، کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ. اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں کہی ہیں جن سے میں اتفاق کرتا ہوں. کہتے ہیں ہماری حدیث ہے، ہماری مجبوری ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ ہمارا پاس چارہ ہی نہیں کس پہ ایمان لائیں. بات ان کی بالکل صحیح ہے، یہ غلط نہیں کہہ رہے. ان کے کتب میں یہ احادیث بڑی پڑی ہیں. بخاری میں اگر آپ توحید کے احادیث دیکھنے کے رجوع کریں کہ ان کے پاس کوئی حدیث ہے توحید پر، ان کے پاس کتاب توحید ہے، واب ہے، لیکن اس میں توحید پہ کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں ہے. ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالی، اس پہ ان کے پاس کوئی حدیث نہیں. ان کے پاس پھر کہتے ہیں کہ آپ نے اسرائیلیات کیوں بولی ہے؟ بھائی آپ کے پاس جتنی احادیث ہیں وہ اسرائیلیات ہیں، اور جتنے آپ جو خدا ثابت ہوتا ہے آپ کے احادیث دیکھ کر اسی لیے علماء اسلام آپ کو اہل حدیث کو نہیں مانتے نا. بخاری مسلم احمد بن حنبل کو اسی لیے توحید کے معاملے میں کوئی ان کا اتباع نہیں کرتا، اسی لیے کہ ان کے احادیث کو اگر مان لیں تو آپ مشرک بن جائیں گے. آپ کس کے ماننے والے بن جائیں گے؟ وہی کرشنا بن جائے گا. بات ٹھیک ہے نا. اور میں بات اپنے آپ کو میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں. یہ کتاب ہے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ، محمد ناصر الدین الالبانی کیا. ملاحظہ کریں یہاں پر کل ما، صفحہ نمبر 53 ہے. کیا فرماتے ہیں البانی، ان کا جو بڑا شیخ ہے، فرماتے ہیں کل ما یجب التنبیہ
يحسن التنبيه کہتا ہے ہم تنبیہ دیتے ہیں كل ما ورد في فضل العقل من الاحاديث لا يصح منها شيء کہتے ہیں کہ عقل کی فضیلت میں ہمارے پاس کوئی صحیح نہیں ہے حدیث نہیں ہے جتنے بھی احادیث آئیں حالانکہ آپ شیعہ کتب میں جائیں اہل بیت علیہ السلام کے یہ کافی شریف ہے میرے ہاتھ میں اصول الکافی اس میں جو پہلا باب ہے وہ عقل کی فضیلت پر اور اس میں کتنے دلائل ہیں کتنے احادیث ہیں عقل اور سب کے سب صحیح ہیں کہ عقل ریشنلٹی ریزن کی کیا اہمیت ہے ان کے کتابوں میں جائیں نا ایک بھی حدیث آپ کو نہیں ملے گا عقل کی فضیلت پر اچھا اور پھر وہ نقل کرتے ہیں ابن قیم سے کہ ابن قیم کا احادیث العقل کلھا کذب عقل کے فضیلت میں ان کے پاس کوئی معتزلہ اور اشاعرہ کو کیونکہ وہ انہوں نے شیعوں سے عقیدہ اخذ کیا توحید کی ان کو پتہ چل گیا ہے کہ بھئی توحید میں انسان عقل کا محتاج ہوتا ہے آج ان کے پاس نہیں جا سکتے تو انہوں نے بالکل عقل کا محدثین نے ان کے مقابلے میں کیا کیا عقل کے ساری احادیث انہوں نے یا تو ضعیف قرار دی یا اس کی تکذیب کرا دی یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی اس میں پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل اور اس میں بے شمار احادیث ہیں ہمارے سب کتاب حدیث میں چلے جانا پہلا جو باب ہوتا ہے عقل پہ ہوتا ہے کہ عقل کی کیونکہ اللہ کی شناخت عقل سے ہوتی ہے دین رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شناخت عقل سے ہوتی ہے انسان اگر مومن بنتا ہے تو عقل کے بدولت بنتا ہے ان کے ہاں اس کی کوئی حدیث نہیں ہے اچھا پھر مزید میرے محترم ناظرین ان کی کتابوں میں توحید پہ احادیث جتنے ہیں نا وہی ہے کہ اللہ کا پیر ہے اللہ دوڑتا ہے اللہ فلان کرتا ہے اللہ کی زبان ہے اللہ فلان فلان ان کے پاس تنزیہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جسم کس کو کہتے ہیں جسم کو کہتے ہیں جس میں ابعاد ثلاثہ جس میں 3 ڈائمنشنز پاسبل ہو ٹھیک ہے نا آپ نے جب کہا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کا پیر ہے اللہ کا سر ہے اللہ کا چہرہ اللہ جاتا ہے آتا ہے تو لازمی بات ہے یہ اجسام کی صفات ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ وہ جسم ہے ملاحظہ کریں یہ کتاب شرح المقاصد لمسعود ابن عمر التفتازانی جماعت ماتوریدیہ کا مانا جانا والا متکلم علم عقائد علم توحید میں ان کا امام ہے اور اشاعرہ بھی اس کو مانتے ہیں جزء رابع چاپ عالم الکتب میں یہاں پہ کہتا ہے کہ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ بھائی آپ جو ہیں آپ تحیز اور جہت وغیرہ کے آپ نفی کرتے ہیں فما بال الکتب السماویہ احادیث کا کیا بات ہے کہ احادیث میں والاحاديث النبويه مشعره في مواضع لا تحصى بثبوت ذلك من غير ان يقع في موضع منها بتصريح بنفي ذلك وتحقيق كما قررت کہتے ہیں کہ اے امام معتزلی اے امام اشعری اور اے امام ماتوریدی اے ہمارے عقائد کے امام آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے اس کا کوئی زمان نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی جہت میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے ہاتھ پیر نہیں ہے لیکن آپ کتب سماویہ کا کیا کریں قرآن سنت کی کیا کریں گے اس میں تو احادیث الا ماشاء اللہ قرآن کے آیات ہیں الا ماشاء اللہ احادیث ہیں کہ یہ صفات اس کے لیے ثابت ہیں اور کوئی حدیث نہیں ہے کہ یہ نفی کر دیں بات اہمیت یہاں کی ہے کہ ان کے کتب میں تنزیہ اللہ تبارک اللہ کی عدم جسم کوئی کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے جو راوی تھے بخاری مسلم احمد ابن حنبل ابن خزیمہ ابو بکر ابن خزیمہ یہ آجوری ابن ابی عاصم یہ سب کے سب یہ مجسمت ہے یہ وہ حدیث نقلی نہیں انہوں نے ان کے پاس عقل کی فضیلت پہ کوئی حدیث نہیں تنزیہ پہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی جی ان کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہے تفتازانی کے پاس کہ بھائی تنزیہ پہ کیوں کوئی حدیث نہیں ہے کہتے ہیں اگر پیغمبر بتاتے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ تنزیہ ہوتی کیا چیز ہے پھر یہاں پہ یہ ابو حامد غزالی جو بہت بڑا متکلم ہے جماعت مخالفین کا اس کا رسالہ ہے علم کلام میں صفحہ نمبر 40 میں اس سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے وہ بھی یہ جواب دیتا کہ بھئی اگر تنظیم میں ہمارے پاس حدیث ہوتی تو کسی کو سمجھ نہ آتی اس کے مقابلے میں آپ ہمارے کتب بڑی پڑی ہیں جی تنظیم میں دیکھیں ہم نے عقیدہ لیا کیوں جماعت مخالفین سب اشاعرہ سب معتزلہ سب ماتوریدیہ سب کے سب عیال ہیں شیعہ کے انہوں نے توحید شیعہ سے کیا کیوں کیونکہ شیعوں کے پاس الحمدللہ شیعہ نے اہل بیت طاہرین علیہم السلام سے توحید سے کیا ہمارے پاس کتب توحید میں واقعاً توحید پر ان کے پاس ایک حدیث نہیں اللہ کے وجود پر کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دن واسطہ ہوتا تھا کن سے دہریہ سے کفار سے کہ وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صفات پہ کون سی باتیں کی تو حدیث کچھ بھی نہیں ان کے پاس سوائے یہ اسرائیلیات کے اور دہریہ آتے تھے زندیق آتے تھے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استدلال ان کے ساتھ کیسے ہوتا تھا کہ اللہ ہے اگر وہ کہتے تھے اللہ کہاں ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اللہ کس طرح خلق کیا یہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان کے احادیث میں اسی لیے تو یہ شیعہ سے انہوں نے سے کیا ملاحظہ کر ہماری کتب بڑی پڑی ہیں کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ
جزء اول باب النہی عن الجسم والصورہ، یہ پورا باب اسی بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جسم و صورت نہیں ہے. کسی نے امام علیہ السلام سے کہا کہ فلان کہتا ہے کہ اللہ جسم ہے سمدی نوری معرفت ضرور، اللہ تعالیٰ کے جسم ہے، جسم سمدی نوری ہے. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سبحان من لا يعلم احد کیف هو الا هو، وہ منزہ ہے، وہ پروردگار بے عیب ہے، وہ پروردگار جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس طرح ہے. لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر لا يحد ولا يحس، اس کی کوئی حدود نہیں ہے. جسمانی اشیاء کے حد ہوتے ہیں، میں یہاں تک ہوں، اس سے آگے نہیں ہوں. وہ حواس خمسہ سے اس کا احساس ہی نہیں. یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے جاتے ہیں، نہیں. ان کے آپ کے پاس اجماعی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھا جاتا ہے. دنیا میں رسول نے اس کو دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے، اس پہ اختلاف ہے. یہ اصل رؤیت پہ اختلاف نہیں ہے. عائشہ کی جو حدیث ہے کہ اس نے نہیں دیکھا، اس کو حدیث ہی نہیں مانتے، کہتے ہیں اس کا اجتہاد ہے، یہ روایت نہیں ہے. ابن عباس کی اصل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اختلاف اس پر ہے کہ اس کو خواب میں دیکھا ہے، بیداری میں دیکھا ہے، لیکن اللہ قابل رؤیت ہے اور قیامت کے دن نظر بھی آئے گا. یہ تو آپ کے پاس اس کے حدیث بہت سارے ہیں. اچھا، لا يحس ولا يجس ولا تدركه الابصار والحواس ولا يحيط بشيء ولا جسم ولا صورت ولا تخطیط ولا تحدید، نہ جسم ہے نہ. ہمارے پاس یہ حدیث بڑی پڑی ہیں، ملاحظہ کریں. ایک پورا باب کتاب میں باب الحرکت والانتقال، کہ اللہ تعالیٰ کے نہ اس میں کوئی حرکت ہے، نہ اس میں کوئی موشن ہے، نہ کوئی وہ منتقل ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. اس کے حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تنزیہ پہ، اللہ تعالیٰ کی تنزیہ پر ہمارے پاس اتنے احادیث ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر کہ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح استدلال کیا کہ اللہ کا وجود کیسے ثابت کریں. ان کے کتاب میں ایک حدیث نہیں ہے. اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مناظرات نقل کیے. اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اپنے مناظرات ہیں، ایتھیسٹ کے ساتھ، دہریوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، دوسروں کے مشرکین کے ساتھ. الا ماشاء اللہ. اور اللہ کہاں ہے، کس طرح خلق کیا، کیف خلق کیا، یہ سب ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. تو آپ جو کہتے ہیں، فرماتے ہو نا شیخ صاحب کہ ہم کیا کریں، مجبوری ہے کہ ہمارے حدیث میں آیا ہے یہ چیزیں. تو آپ نے حدیث کن سے لیے نا، آپ نے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ حدیث ان سے لے لو، دین ان سے لو، ان سے تم نے اخذ نہیں کیا. تم نے اخذ کیا ہے کن سے؟ ان لوگوں سے جو اسرائیلیات کو آپ کو سکھا دی ان لوگوں نے. اور آپ ہی کے علماء ان حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہی کے فرقے کے اعلام اور جماعت اہل سنت جب ہم کہتے ہیں نا، ان کو یہ وہ تو عالم ہی نہیں مانتے. ان کو اہل سنت کے علماء ان کو، یعنی اہل حدیث کو حشویہ مجسمہ، ان کو جاہل کے طور پر، انسان کے دائرے میں ان کو تو حساب ہی نہیں لیتے. آپ فخر رازی کے کتب میں جائیں، اکابر اشاعرہ، سیوطی کے کتب میں چلے جائیں، ابن حجر عسقلانی کے کتب میں چلے جائیں، یہ جو افاضل ہیں، اکابر ہیں آپ کے فرقے کے، جن کے آپ کا ہر عالم ان کے علوم، ان کے تصنیفات کے محتاج ہے، وہ تو اہل حدیث کو انسان کے دائرے میں حساب نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا؟ اور ان حدیث کا بالکل وہ اعتقاد نہیں رکھتے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ عقل کی فضیلت کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے. بھائی میں نے پہلے یہ گزارش کی ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ یہ تابع ہے وحی کے، جبکہ محدثین نے الحمدللہ علم کے اوپر جو نا وہ بے شمار احادیث کو ذکر کیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُ، کہ یعنی لفظ علم کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر علماء کی فضیلت کو بیان کیا ہے. اسی طرح جہاں پہ اللہ رب العالمین کی صفات کے حوالے سے ہے، بلکہ متشابہات کی بات ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. علماء کی بات کی اللہ رب العالمین نے. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، آگے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ اہل علم جو انصاف کے اوپر قائم ہے. قرآن ہے بھائی، وہ قرآن ہے. تو اسی طرح احادیث بے شمار ثابت ہیں. عقل پہ لاؤ نا کوئی حدیث، کہ عقل بھی میری بات سنیں اللہ صاحب، بات سنیں. عقل جو ہے یہ علم کے تابع ہے. علم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی کا نام ہے. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد. بے شمار دلائل ہیں قرآن کے، احادیث سے، اور بے شمار قرآن کی آیات ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. یہ نہیں کہ تم عقل کی بنیاد پر تم رسول مان دو، یہ نہیں کہ تم عقل کی بنیاد پر جناب یہ کام کرنا شروع کر دو، بلکہ نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کو بھیجا، ان کو رسول بنایا، ان کے اوپر پیغمبر اپنے فرشتوں کو بھیجا، ان کے اوپر وحی کو نازل کیا.
ان کے اوپر علم کو اتارا، تب انہوں نے جناب اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کا انہوں نے پرچار کیا۔ عقل جو ہے وہی کے تابع ہے۔ جب ہم عقل کو مقدم کر دیں گے، عقل کو ہم آگے لے آئیں گے، تو ہر انسان کی عقل مختلف ہے، عقلیں مختلف ہیں میرے بھائی۔ میری عقل کچھ اور کہتی ہے، آپ کی عقل کچھ اور کہتی ہے، یہ کلندری صاحب کی عقل کچھ اور کہے گی، یہ تیسرے افراد چوتھے افراد کتنے افراد بیٹھے ہوئے ان سب کی عقلیں مختلف ہیں۔ ہر انسان کی عقل مختلف ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی عقلیں ہوں گی اتنے دین بن جائیں گے؟ بھائی نہیں، جتنی بھی عقلیں جو نا وہ ایک ہی جگہ پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ کون سی جگہ؟ ایک ہی چیز پہ اکٹھی ہو سکتی ہے۔ کون سی چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحی ہے، اللہ رب العالمین کا دیا ہوا علم ہے۔ اور علم کے بنیاد کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم بقایا طور پر جو نا وہ بیان کی ہے۔ محدثین کی آپ کتابوں کو اٹھائیں، حدیث کی کتابوں کو، یعنی کہ کتنے سارے محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر جناب وہ کتاب العلم قائم کی ہے، اور کتنے سارے محدثین نے باقاعدہ طور پر علم کی فضیلت کے اوپر جناب وہ کتابوں کو تحریر کی ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کتاب کتاب العلم، فضل العلم و اہلہ کی اس قسم کی کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح فضائل علماء کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، اور اسی طرح کتاب الایمان، اس کے اندر بے شمار احادیث موجود ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا ہے۔ احادیث کو ایسی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی تنزیہ کا، اللہ رب العالمین کی تنزیہ کے حوالے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے بھی۔ اللہ رب العالمین نے جو اپنی تنزیہ بیان کر دی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی تنزیہ بیان کر دی، اس سے بڑھ کر تنزیہ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ، رسول بیان نہیں کر سکتے اس کی شرح میں؟ بھئی رسول نے بیان کی ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انت، آپ نے فرمایا کہ انت کما اثنیت علی نفسک، تنزیہ یہی ہے کہ اللہ لیٹ جاتا ہے، پیر پہ پیر لگا کے لیٹ جاتا ہے، تنزیہ یہی ہے۔ اللہ جب عرش پہ بیٹھتا ہے تو عرش سے زیادہ موٹا ہے، تنزیہ یہی ہے۔ اللہ صاحب یہ روایات جو آپ بیان کر رہے ہیں، ان کی آپ سند کو بھی ثابت کرنا ہوگا۔ چلے میں دکھا دیتا ہوں سند۔ جو ان کی چیزیں اس طرح کی بیان کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے ثابت بھی نہیں ہے انشاءاللہ العزیز۔ آپ ان کی طرف آئیں اور وہ دلائل پیش کریں میرے سامنے آپ۔ ہاں، آپ نے کافی کی ایک عبارت پڑھی، کیف هو الا هو، اس کا ترجمہ آپ نے اللہ ایسا مکمل نہیں کیا، ذرا اس کا ترجمہ دوبارہ بتا دیں کیا کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ لا سبحان من لا يعلم كيف هو الا هو۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ بتائیں کیا ہے؟ بتائیں ذرا ترجمہ کر، میں نے ترجمہ کر دیا، آپ بتائیں۔ اب اس کا ترجمہ بتائیں نا مجھے، دوبارہ لفظی ترجمہ کر کے بتائیں کیا ہے اس کا۔ کتاب آپ کی حوالہ آپ نے پیش کیا ہے، اللہ کی توفیق سے میں نے بتایا نا کہ نہ جسم ہے، نہ صورت ہے، نہ لا يحس ولا يجس ولا يدرك الابصار۔ اس عبارت کا ترجمہ، اس جز کا ترجمہ بتائیں، سبحان من لا يعلم، کیا کیسے عبارت دوبارہ بولیے گا؟ اللہ تعالیٰ کا کیف ہے ہی نہیں، آگے کیا ہے؟ کیف ہوا الا ہوا، بولے اس کا ترجمہ کریں۔ اللہ صاحب کیوں گھبرا رہے ہیں؟ ترجمہ کریں عبارت کا۔ آپ ترجمہ، میں نے ترجمہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ، آپ ترجمہ کریں، پورے حدیث پڑھیں، پورے حدیث کا آپ ترجمہ کریں نا۔ آپ کا اشکال کیا ہے اس میں؟ اللہ صاحب آپ اس عبارت کو وہ پڑھیں، میں نے لفظ میں یہی لکھ سکا ہوں، کیف ہوا الا ہوا۔ یہ عبارت ذرا دوبارہ دکھائیے گا کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں بھائی، کوئی بات نہیں، مجھے مل جائے، اللہ کرے مل جائے، مل جائے گا۔ تو اسی طرح آپ نے جناب وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں بتلایا کہ وہ کبھی ہنس رہا ہے، کبھی جناب وہ دوڑ رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ صاحب، آپ اللہ رب العالمین کی ذات کو انسانوں جیسا سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان چیزوں سے پاک ہے، منزہ ہے، بالکل بلند و بالا ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ جو کچھ بھی، جتنی بھی آپ مثالیں بیان کرتے ہیں، جو بھی ہے نا، ہم تو نہیں کہتے بھائی ہم آپ کے احادیث پڑھ رہے ہیں، وہ جو اسی طرح ہے جو آپ کے کتب میں ہے نا۔ بھائی آپ جو ہے ان کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں اور ہماری طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں۔ ہم ایسا عقیدہ رکھتے نہیں ہیں جو بیان ہوا ہے۔ سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ دوبارہ سبحان من لا يعلم احد كيف هو الا هو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا يحد ولا يحس ولا يجس ولا تدرك الابصار ولا الحواس ولا يحيط به شيء ولا جسم ولا صورة ولا تخطيط ولا تحديد۔ اللہ صاحب بتلائیں، جو میں نے اپنا عقیدہ بیان کیا اس میں وہ کون سی شک ہے جو اس کے اندر لکھی نہیں ہوئی ہے؟
آپ کے اللہ کی صورت ہے، اس میں بتا رہے کہ صورت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں اللہ نظر آتا ہے، یہ کہتا ہے نظر نہیں آئے گا. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مکان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ سب اس میں فرق ہے نا. یہ ہمیں نظر نہیں آ سکتا. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کئی آنکھیں ہیں، یہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. سبحان من لا یعلم کیف هو الا ہوا. جی ترجمہ کریں لائر صاحب. آپ ترجمہ کرو، میں نے پڑھ لیا، میں نے ترجمہ بھی کیا نا. میں نے کہا پاک ذات ہے اللہ صاحب، وہ پاک ذات ہے. کتاب تیری یا کافی کا حوالہ تم نے دیا ہے، میں نے نہیں پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا. عقل کے روح میں ہم اللہ جانتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. عقل کے روح سے ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور عقل کی روح ہی سے ہم احادیث اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. احادیث پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہاتھ طاقت کے معنوں میں آتا ہے. کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ پاکستان امریکہ کے ہاتھ میں، یا پاکستان فوج کے ہاتھ میں، یا صوبہ سرحد کے شمالی علاقوں میں وہاں پہ جو شرارتیں ہوتی ہیں وہ اس میں طالبان کا ہاتھ ہے، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ عضو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ عقل کی روح سے ہوتا ہے. ان لوگوں کے پاس اسی لیے تو ان کے اپنے جو علماء تھے، ان کو جمع یعنی اشاعرہ جو ہوتے ہیں ماتوریدیہ، ان کو انسان کی دائرے میں یا علماء کے دائرے میں یا مسلمین کے دائرے میں حساب ہی نہیں کرتے تھے شروع سے. اب ان لوگوں کے پاس کچھ سعودی عرب کے پیسے آ گئے، یہ دوبارہ مسلمانوں کے اور علماء کے دائرے میں آ گئے. لیکن ان کو تاریخی طور پر کوئی نہ مسلمان مانتا تھا اہل حدیث کو، اور نہ ان کو کوئی ان کو علماء کے دائرے میں سمجھتا تھا. یہ کتاب ہے دفع شبہ تشبیہ بأکف التنزیہ لأبی الفرج ابن الجوزی. یہ سنہ 600 سے پہلے ان کی وفات ہے. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پر صفحہ نمبر 17 میں کہتے ہیں فَلَقَدْ كَسَبْتُمْ هَذَا الْمَذْهَبَ شَنِيعًا قَبِيحًا حَتَّى صَارَ لَا يُقَالُ حَنْبَلِيٌّ إِلَّا مُجَسِّمٌ ثُمَّ زَيَّنْتُمْ مَذْهَبَكُمْ أَيْضًا بِالْعَصَبَةِ لِيَزِيدَ بْنِ معاویہ. کہتے ہیں کہ تمہارے مجسمہ، تمہاری حالت کیا ہے. یہ احمد بن حنبل کے اتباع کو، جو اکثر اہل حدیث وہی احمد بن حنبل کے اتباع ہوتے تھے، اور ابن تیمیہ بھی اسی کا تابع ہے، مقلد ہے. تو کہتا ہے کہ ہم تو دنیا میں کسی حنبلی کو دیکھا ہی نہیں ہے. لا یقال حنبلی الا مجسم. دیکھیں یہ تجسیم کا جو ہے کہ یہ لوگ مجسم ہیں، یہ ہمارا قول صرف نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کا قول ہے کہ یہ لوگ مجسم ہیں، اللہ تعالیٰ کو جسم سمجھ. یہ اب مجھ سے پوچھتا ہے کہ تجسیم کی آپ تعریف کریں. شیخ صاحب، جسم وہ ہے جس کا ابعاد ثلاثہ، ڈیپتھ ہو، اس میں ہائٹ ہو، اور اس میں ویڈتھ ہو، طول ہو، عرض ہو، اور عمق ہو، اس کو جسم کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں نا اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ لیٹ جاتا ہے، اللہ بیٹھ جاتا ہے، اللہ چلتا ہے، اللہ پھرتا ہے، اللہ عرش پہ جب بیٹھ جاتا ہے تو عرش اس کے باری پن کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے، اس کی چیخ نکل جاتی ہے. تو یہ سب اس میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ایسی چیز کو لوگ جسم بولتے ہیں، اس کو اینیمل بولتے ہیں، اس کو مثلا جاندار بولتے ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں رہتا. یہ کتاب ہے ان کے اپنے علماء کر لکھا ہے، وسطیۃ اہل السنہ بین الفرق، تالیف محمد با کریم عبداللہ. یہ سعودی عرب میں پروفیسر ہیں حدیث کے. یہاں پہ وہ لکھتے ہیں کہ القاب اہل السنہ عند خصومہم، کہ مخالفین یعنی وہابی کے جو مخالف فرقے ہیں ان کو کیا لقب دیتے ہیں. ان جملہ میں سے ایک لقب ہے حشویہ. اچھا، کہتے ہیں یہ بہت بری لقب ہے جو ہمیں ہمارے مخالفوں نے دی. اچھا، مخالفوں میں سے کس نے دیا؟ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے روات الحدیث من غیر تمییز لصحیحہ من سقیمہ. اہل حدیث کو دوسرے علماء حشویہ اس لیے بولتے ہیں کہ ان کے پاس جو بھی حدیث ملتا ہے اس کو لکھ دیتے ہیں، اس کی صحیح سند بھی بنا لیتے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ہے اسرائیل. فإن الحشویة انما سموا بذلك لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلونها فيها وليست منها. کہ اہل حدیث وہ چیزیں جو حدیث ہیں ہی نہیں ہیں وہ حدیث میں داخل کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی صحیح سند ہے جی، تاکہ ان کا عقیدہ بن جائے. اچھا، اس لقب کو کس نے ان لوگوں کو دیا؟ بھلے کہتے ہیں کئی فرقوں نے ہمیں دیا. معتزلہ نے ہمیں حشویہ بولا، اس کے بعد اشاعرہ. کہتے ہیں اشاعرہ، خوب دیکھیں، اشاعرہ فقد تلقوا هذه الترك عن المعتزلة فنزاهم يتابعون على ما درجوا عليه من نبذ اهل السنة والاثر بهذا اللقب الجائر. اور پھر اس کا وہ کوٹ کرتا ہے کہ کیوں اشاعرہ ان کے کتب میں ان کے اعلام نے ہمیں حشویہ بولا. ٹھیک ہے نا، کہ ان کو عالم کے دائرے میں کوئی مانتا ہی نہیں تھا ان کے اعلام. اور یہ حدیث جو نقل ان پہ اعتقاد اسماء و صفات کا، مثلا غزالی ہیں، مثلا فخر رازی، ان کو پتہ ہے کہ حدیث موجود ہے، یا تفتازانی، لیکن کوئی اس پہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے نا حدیث پر. کہتے ہیں یہ حشویہ، کوئی اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں، اس کو ٹچ ہی نہیں کرتے. ملاحظہ کریں، یہ منہج الاشاعرہ فی العقیدہ
तालीफ सफ़र हवाली, शेख सफ़र हवाली वहाबिया का बहुत बड़ा आलिम दीन है सऊदी अरब में, ये उसका किताब है, अशायरा के खिलाफ उसने किताब लिखी है। यहाँ पे लिखा है कि अशायरा हुमुल्लज़ीना कफ़्फ़रू वमा ला यज़ालून यकफ़िरून अत्बा अस्सलफ़। कहते हैं अशायरा वही तो है, अशायरा मातुरीदिया कि हमेशा उन्होंने हमारी तकफीर की और अभी तक हमारी तकफीर करते हैं। बल कफ़्फ़रू कुल्ल मन क़ाल अन्न अल्लाह तआला मौसूफ़ुन बिल-उलू, जो भी कहता है कि अल्लाह आसमान में है ना, आसमान में दौड़ रहा है भाई, इन्होंने जवाब भी नहीं दिया। भाई मैंने आपसे सवाल किया था शेख साहब, जवाब क्यों नहीं दी कि अल्लाह दौड़ता भी है, दौड़ता भी है आराम से, हर वाला स्पीड से भी दौड़ता है, फिर थक भी जाता है, फिर हंसता भी है, और इन चारों के असबाब हमेशा दुनिया में बकसरत मौजूद है। तो आपका रब बैग वक्त ये सब कर रहा होता है ना, थका भी हो और फुल स्पीड से भी दौड़ रहा है, फिर जब फुल स्पीड से दौड़ रहा है तो आराम से कैसे दौड़ता है वो, यह हमें बताएं, और मुख्तलिफ डायरेक्शन में, इसका जवाब क्योंकि वो कहता है मैं बंदे की तरफ दौड़ रहा हूं ना, बंदा तो कोई अमेरिका में मैं मस्जिद की तरफ जा रहा है, कोई तो चाइना में, तो बैग वक्त वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में दौड़ कैसे रहा है ना, यह भी बता देना हमें, ठीक है ना। अच्छा, और उसको इतना थक गया बेचारा, तो हम इसके बाद हम मस्जिद जाना बंद करें ताकि वो दौड़े, उसको भी आराम मिले। वह हस्बुका तकफीरुहुम व इत्तिहादुहुम लिशैखिल इस्लाम, कहता है ये देख लो भाई, इन्होंने हमारे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया को इन्होंने तकफीर कर दी, हद हो गई भाई। फया अजबा लिहाउलाइ कौमिन युकफ्फिरूनहु थुम्मा यदऊन अन्नहुम व इय्याहु अला मज़हबिन वाहिद। कहते हैं कि या अजब अशायरा और मातुरीदिया से कि हमारी तकफीर भी करते हो और फिर कहते हैं हमारी मजहब एक है। अच्छा, वइज़ा कानत कुतुबुल अशायरा ततबर्रअु मिनल हशविय्यति वल मुजस्सिमा वन नाबिता व गैर ज़ालिका मिम्मा युलक़िबून बिही अहल सुन्नति वल जमाअह। कहते हैं जब तुम अशायरा हमें हशविया बोलते हो, मुजस्सिमा बोलते हो, और नाबिता बोलते हो, और इस तरह बुरे बुरे हमारे अलकाब लगाए हुए हैं, तो कैसे हम और आप भाई हैं और एक ही मजहब पर हैं, हम आपको कैसे अपने भाई मान लें। तो अर्ज है, और इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा इनकी अपनी तस्रीहात है इनके अपने कुतुब में कि अहले इस्लाम के नजदीक ये लोग काफिर हैं। इन्होंने खुद अपनी किताबों में, ये मुजस्सिमा है, इन्होंने अपने इनके मशाइख ने खुद एतराफ की हुई है कि आलम इस्लाम के अकाबिर इनको मुजस्सिमा मानते हैं, इनको हशविया मानते हैं कि इन्होंने गलत अहादीस कुतुब में दाखिल किया है और अल्लाह ताला को बिल्कुल क्या बना दिया, वो जैसे कृष्णा है आसमान में। अब ये देखें, वो हिंदुओं का भी ये अकीदा है कि उनका कृष्णा या उनका विष्णु जी जो आसमान में तो खूबसूरत सा चेहरा है, उसके कई हाथ हैं, पैर हैं, वो तख्त पे बैठा है, इधर उधर जा रहा है कभी कभार। तो शेख साहब हमें बताएं ना कि आपका अकीदा उनसे कैसे मुख्तलिफ है, उनका अकीदा आपके अकीदे से, ये हमें जरा बता देना। जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं इनसे एक सवाल करता हूं, ये आयत शरीफा जो कुरान मजीद में वारिद है, वकुल्लु शैउन हालिकुन इल्ला वजह, कि हर चीज हलाक हो जाता है वजह के अलावा। अगर आप इसमें तावील नहीं करते, शेख साहब मेरी तरफ देखो जरा, अगर इसमें तावील नहीं करते कि हर चीज हलाक हो जाता है सिवाय उसके चेहरे के, अल्लाह के चेहरा भी है ना, तो इसका मतलब है कि चेहरे के अलावा उसके सर के बाल जो हैं, वो कान वगैरह, ठीक है ना, गर्दन से नीचे सब खत्म, क़यामत से पहले वो बिल्कुल उसका सर रह जाता है, ठीक है ना। तावील तो नहीं करते, अक्ल का इस्तेमाल तो आप करते नहीं, कहते अक्ल की वो हदीस ही नहीं है जी, हम अक्ल क्या, अक्ल जो है वो वही किताब है जो उसी में लफ्ज पे लेंगे ना, लफ्ज पे लेंगे ना, वो आप वो इकबाल का भी शेर जब पढ़ते हैं ना, नहीं है तेरा जिशीमन क़स्स सुल्तानी के गुनबत पर तू शाही है बसीरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर, तो आप यही सोचते होंगे कि वो जो इकबाल भी जो पाकिस्तानियों को क्या समझ रहा था कि ये परिंदे हैं भाई, ये परिंदे हैं, ठीक है ना। अब कोई आकिल इसमें शक ही नहीं करता कि इकबाल कहता है तू शाही, उससे मुराद ये नहीं कि परिंदे हैं भाई, ये जाके पठानों वो पहाड़ों पे जाके उधर परवाज करने की कोशिश करें, सबको पता है, लेकिन ये उसको लफ्ज मिले, और नहीं इसमें मुजाज है ही नहीं जी, ये लफ्ज क्या कह रहा है वही है भाई मुराद, ठीक, वो तो सबको पता है, जब अक्ल ही नहीं है, ठीक है, जब अक्ल से आपने खुदा कि अक्ल में हम अक्ल का इस्तेमाल, वो अक्ल के लिए कोई हदीस ही नकल नहीं की है लोगों ने कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अपने हयात में अक्ल की कभी तारीफ ही नहीं की जी, ठीक है ना, ताकि जान ही छूट जाए अक्ल से सही है। तो उसका नतीजा क्या हुआ भाई, उसका नतीजा यही हुआ कि इनका अकीदा मुलाहिजा करें। अच्छा, इनके अकायद में वो मेरे पास 1 मिनट रहते हैं तो मैं एक हदीस इनको दिखा देता हूं भाई। वो इन्होंने ये भी जवाब नहीं दिया भाई कि इनके रब के, ये क्यों कहते हैं इनके रब के 2 हाथ हैं, कुरान तो कहता है कि 10 से ज्यादा हाथ हैं, ये कभी जवाब नहीं दिया इसका उसने। ये किताब है इब्ताल तावीलात अखबार सिफात क़ादी अबी अला अल हंबली, जुज़ अव्वल, यहां पर सफ़ा नंबर 188 है, हदीस नंबर 182 है।
یہ ایک حدیث نقل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ حدیث صحیح اسنادهم كلهم ثقات وهم مع ثقتهم على شرط الصحيحين مسلم و بخاری. یہ حدیث صحیح ہے اور نہ صرف صحیح ہے بشرط بخاری مسلم صحیح. اچھا وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى خلقه جب اللہ نے دنیا خلق کیا استلقى پھر لیٹ گیا ثم رفع احدى رجليه على الاخرى پھر ایک ٹانگ کو اس نے دوسرے ٹانگ پہ رکھ دیا لیٹ گیا اور ایک پیر دوسرے پیر پہ رکھ دیا. تو تم جب لیٹا کرو اس طرح نہ لیٹا کرو. ٹھیک ہے نا. چلو میرا وقت ختم ہے جی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب اللہ کے ہاتھ سے مراد جو نا وہ اس کی طاقت ہے قوت ہے. کیا اللہ رب العالمین کو طاقت کا لفظ نہیں آتا تھا نعوذ باللہ یا اللہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہاتھ سے مراد یہ تو طاقت یا قوت ہے؟ کیا آپ یعنی کہ ایسا محال سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ بتائیں بولیں کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا؟ کہ اللہ رب العالمین اتنا ہی یعنی ناممکن ہے. تو اللہ رب العالمین نے جو اتنی آیات قرآن کے اندر بیان کی ہیں کیا اللہ رب العالمین کا علم زیادہ کبھی مضبوط ہے یا آپ کا علم زیادہ مضبوط ہے؟ انتم اعلم ام تمام اللہ. زبانوں میں ہاتھ سے مراد طاقت دیا جائے سب دنیا میں ہر جگہ رائج ہے. آپ اردو میں کہتے ہیں نا شرارت میں طالبان کا ہاتھ ہے ہمیشہ پاکستان فوج کے ہاتھ میں. ہمیشہ مجازی معنی اس وقت لیا جاتا ہے مجاز کی طرف اس وقت جایا جاتا ہے جب حقیقی معنی متعذر ہو محال ہو. تو وجھلا کا آپ جواب دے دینا پھر کل شیء ہالک الا وجہ. پہلے ہاتھ کو مانو نا ہاتھ کا اقرار کرو نا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا ہونا محال اس میں ہمارے پاس نصوص ہے. نصوص مراد ہے کہ ہاتھ سے مراد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کا عظمت. وہ ہمارے پاس نصوص موجود ہے اور بہت ساری جگہوں پر ید اللہ جب کہا جاتا ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علی علیہ السلام بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مختلف آیات میں اس کے مختلف معنی ہیں. اس طرف تو ہم نے ابھی جانا ہے تو آپ آج سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو ابھی دن کے وہ تو منصوص ہے. ہم نے دین اہل بیت علیہ السلام سے اخذ کیا. اہل بیت علیہ السلام نے قرآن کی تفسیر کی ہے اور فرمایا ید اللہ سے مراد اعضاء نہیں ہے. اس طرف سے اب ہم ابھی آئیں گے نا وہ تو ہمارے پاس منصوص ہے الحمدللہ. کہ آپ نے ایک سوال چھوڑا تھا پیچھے کہ اللہ رب العالمین جو ہے مختلف حالتوں میں ہوتا ہے یعنی کہ ہر انسان جو مختلف اسباب ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں. کبھی ہنس رہا ہے کبھی کوئی دوڑ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے. بھائی اس کا میں نے جواب آپ کو پہلے بھی دے دیا تھا. کیا جواب مجھے سمجھ نہیں آئی. اللہ رب العالمین ہر کام کرتے ہیں واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تو ہمیشہ یہ کر رہے ہوتے ہیں نا 24 گھنٹے 24 گھنٹے سارے کے سارے کام وہ اپنی شان اور عظمت کے لائق کرتے ہیں. اپنے عظمت کے مطابق دوڑ رہے ہیں. اپنے عظمت کے مطابق فل اسپیڈ سے دوڑ رہے ہیں. کس ڈائریکشن میں؟ کیا وہ ہمارے کوئی امریکہ میں نہیں کوئی امریکہ میں مسجد جا رہا ہے کوئی چائنا میں تو بھائی وہ دونوں طرف بھاگ رہا ہو اللہ علی صاحب یہ اور ہنس بھی رہا ہے اور کوئی تک بھی جاتا ہے تو وہ بھی تک جاتا ہے. آپ بات آپ اللہ رب العالمین کی کر رہے ہیں اور مثالیں آپ دنیا کی دے رہے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال. نہیں میں اللہ کی بات کر رہا ہوں نا. آپ تائید کر رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوڑ رہے ہوتے ہیں. صحیح آپ کا یہ عقیدہ. کیونکہ جب کوئی مسجد کی طرف جا رہا ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے. وہ اگر چل رہے ہیں آپ وہ آرام سے دوڑتا ہے. اگر تیز مسجد کی طرف جائیں وہ اسپیڈ سے چلتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوڑنے کی حالت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے صحیح ہے. اس حوالے سے علماء نے اس کے جو مختلف معنی بھی بیان کیے کہ آپ بتائیں نا آپ کا عقیدہ کیا ہے. مراد آپ تعویل نہیں کر سکتے بھائی. تعویل ہر لفظی معنی لے لینا دوڑنے کا. تعویل نہیں جو کتاب و سنت سے تعویل ثابت ہوگی وہ کی جائے گی. اب میں نے آپ کو ایک کتاب سے دکھا دیا کہ ہر والا حقیقی لفظ ہے تعویل نہیں کر سکتے. وہ میں نے فتویٰ دکھا دیا آپ کے علماء کی آپ کے اکابر کی. ہر والا سے مراد ثواب نہیں ہے. ہر والا سے مراد ثواب نہیں ہے. بھاگنے سے مراد بھاگنا ہی ہے. وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. بھائی علماء کے ہی فتاوی موجود ہے. کتاب الاسماء والصفات اٹھائے امام بہقی رحمہ اللہ کی. انہوں نے اس کے 3-4 معنی بیان کیے ہیں. آپ بتائیں کیا بتائیں. وہ نہیں جو تعویل تو حرام ہے بھائی. اس نے اگر کیا تو وہ کافر ہو گیا. بھائی کتاب و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں ان کو ثابت کرو. پھر کتاب و سنت سے آپ ثابت کرو اس کے بھاگنے کی اب حقیقی معنی عبارت دکھاؤ کہ اللہ کا بھاگنا جو ہے ثواب دینا ہوتا ہے. عبارت دکھاؤ کہ اللہ نے جو بولا کہ میں بھاگتا ہوں تو اس کا مطلب میں ثواب دیتا ہوں. عبارت نہیں ہے تو لفظی معنی لیں گے. حقیقی معنی بھی مراد لیں گے تو اس میں یعنی ایسا ہمارے بھاگنے جیسا اس کا نہیں ہے بھاگنا. بالکل چیتے کا بھاگنا بھی ہمارے جیسا نہیں ہے نا. چوہے کا بھی مجھ سے جیسا نہیں ہے. میں اگر بھاگتا ہوں تو اپنے اسٹائل پہ بھاگتا ہوں نا. چوہا اپنے اسٹائل پہ بھاگتا ہے. شیر اپنے ہاتھی اپنے اسٹائل پہ.
تو وہ اپنے اسٹائل پہ بھاگتا ہوگا، لیکن بھاگتا ضرور ہے فل اسپیڈ. قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن اللہ رب العالمین کا آنا بیان فرما رہا ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ رب العالمین آئیں گے اور فرشتے بھی صف کھڑے ہوں گے. وجاء امر ربک، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نعمت آئے گی. امر کہاں سے آ گیا بھائی میرے، کہاں سے یہ نص ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی نص یہاں پہ موجود ہے. حدیث چاہے تو میں دکھا دیتا ہوں. بھائی آپ کی نصوص ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بالکل آپ نے اہل بیت سے نہیں لیا نا، تو اسی لیے آپ کا اللہ کبھی بھاگ رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے، کبھی بیٹھ رہا ہے. نبی کریم صحیح احادیث جو ہے وہ ثابت جو ہے وہ یعنی ہمارے لیے حجت ہے. بہرحال آپ نے اس کے بعد روایت پیش کی کہ اللہ رب العالمین جناب وہ استلقاء کرتا ہے، پاؤں کے اوپر پاؤں رکھتا ہے. تو اس کی سند کے حوالے سے آپ نے بیان کیا کہ اسناد کلہم ثقات. آپ کے لیے یہ گزارش کروں گا کہ کسی سند کے کسی روایت کے ساری راویوں کا ثقہ ہونا یہ اس کے صحیح ہونے پر دلالت نہیں کرتا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ بشارت البخاری و مسلم. یہ روایت لیٹنا نہیں مان رہے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں اگر وہ واقعاً اسماء و صفات میں ہے تو آپ کافر ہو جائیں گے. آپ نے انکار کر دی. آپ ادھر شہادت دے دو کہ میں استلقاء کو نہیں مانتا، کہہ دو. کچھ پڑھ رہا ہے، نقل مل رہا ہے اس کو. نقل مل رہا ہے شیخ صاحب. بولو میں استلقاء کو نہیں مانتا، کافر، ختم بات. لیٹنے کی حدیث کو نہیں مانتا بھائی. وہ تو کئی حدیث لیٹنے والی. جتنی بھی صفات اللہ رب العالمین کی ثابت اللہ علیہ السلام مختصر یہ ہے کہ وہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے، عقائد کا حصہ ہے، اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے. ان کے اندر تعویل عالم اسلام ان عقائد کو نہیں مانتا بھائی. عالم اسلام میں صرف آپ وہابی حضرات ہیں، آپ کا عقائد ہے. دوسروں کو آپ کافر بولتے ہو نا، آپ کی اپنی توحید ہے. آپ کے لیے میں نے ایک سوال چھوڑا تھا اصول کافی کی، جو آپ نے عبارت پڑھی تھی اس کا ترجمہ آپ نے نہیں کیا. میں نے ترجمہ کیا نا، سبحان من لا یعلم. میں نے پوری حدیث پڑھی ہے. آپ بتائیں نا، آپ کا اشکال کیا ہے؟ کیف ہوا الا ہوا. جی سبحان من لا یعلم احد کیف ہوا. منزہ ہے وہ خدا، منزہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے سوائے اس کے کہ وہ خود جانے. ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ اس کا وہ جسم نہیں ہے. وہ خود جانتا ہے نا. سبحان اللہ جانتا ہے سب کچھ، وہ جانتا ہے، اپنے آپ کو بھی جانتا ہے نا. اللہ جانتا ہے نا. اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، صورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو اپنے یہ جسم کا صاف اس میں ہے ہی نہیں ہے. بھائی میں وہی بات کر رہا ہوں، میں وہی عرض کر رہا ہوں، وہی میں عرض کر رہا ہوں. ان کو 2 منٹ مزید دے دیں، ان کو 2 منٹ مزید دے دیں. میں نے ان کے بیچ میں بات کیا نا، 2-3 منٹ کو 3 منٹ زیادہ دے دیں بھائی، بات کریں گے. کنٹینیو کریں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری اصول کافی میں یہ بتلا رہی ہے کہ سبحان من لا یعلم کیف ہوا الا ہوا. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہے. جب وہ جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کو مانتے کیوں نہیں ہے؟ اس کے اسی کے بعد بیان کیا ہے کہ اس کے جسم نہیں ہے نا، صورت نہیں ہے، شکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے. سب بیان کیا نا اس میں. اس کے لیے زمان نہیں ہے، اس کے لیے مکان نہیں ہے، سب بیان کیا. آپ کے پاس تنظیم ہے تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے نا بھائی. کیا آپ کے ائمہ کرام جو نا وہ ائمہ کرام اللہ رب العالمین کے جو نا وہ نہیں مانتے وجود کو؟ وجود مانتے ہیں، بالکل مانتے ہیں. وجود مانتے ہیں لیکن جسم نہیں مانتے. پورا عالم اسلام اللہ کے وجود کو مانتا ہے لیکن اللہ کو جسم نہیں مانتا. ٹھیک ہے نہیں، پورا عالم اسلام میں مشترک ہے. اللہ جسم نہیں ہے. وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وجود کوئی نہیں جانتا کہ وجود اس کا کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا، ہمیں پتہ ہے، وہ خود ہمیں پتہ وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، لیکن وہ کیسا ہے ہم نہیں جانتے. کوئی جتنا زیادہ فکر کریں گے اتنا ہی زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ حق ہے، لیکن جو اس نے بتا دیا اپنے بارے میں وہ بھی برحق ہے، اس کے اندر بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے. جب آپ وہ جو بتایا نا، وہ جو بتایا، وہ آپ کی جو بتائی ہوئی باتیں ہم وہ اس کی آپ تصدیق کرتے ہیں. ہم بالکل مانتے ہیں کہ وہ آپ کے کتب میں موجود ہیں اور آپ کا حق ہے کہ آپ اس پہ عقیدہ رکھیں. لیکن یہ جو آپ عقیدہ رکھتے ہیں نا، آپ وہابی حضرات، عالم اسلام میں یہ سب مردود ہے.